حال آج جو مسئلہ ہے وہ بھی ایک معرکۃ الآرا مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے اور بہت سے لوگ اس میں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ اور مجھ سے میں کامنٹس میں دیکھ رہا تھا کئی مرتبہ لوگوں نے کہا کہ تقدیر کے مسئلے کو سمجھائیے، اس لیے تقدیر کے مسئلے کو بھی قرآن کریم کی اور احادیث کی روشنی میں سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ لوگوں کا جو ایمان ہے تقدیر کے اوپر وہ مضبوط ہو جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور چند سوالات کیے، یہ بہت مشہور ہے حدیث جبریل جس کو کہتے ہیں، بہت سی کتابوں کے شروع میں سب سے پہلے حدیث یہی ہے۔ اور حضرت جبریل کا آنا یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیاوی زندگی ہے اس کے بالکل آخر میں ہوا، بالکل آخر میں۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بتانا مقصد تھا کہ اسلام اور ایمان اور احسان یہ سب چیزیں کیا ہیں۔ تو حضرت جبریل نے سوال کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے۔ تو حضرت جبریل نے ایک سوال یہ پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں گنائیں کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ والیوم الآخر اور وغیرہ وغیرہ۔ اس میں آخر میں ایک لفظ ہے والقدر خیرہ وشرہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتابوں پر، روز جزا پر، اور آخر میں ایک لفظ آیا کہ اچھی اور بری تقدیر پر، والقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری تقدیر پر تم ایمان لاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقدیر پر ایمان لانا، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، یعنی ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے تو تقدیر تقدیر ہے، ہمارے اعتبار سے بہت سی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں بری ہوتی ہیں، یعنی ہمیں بری لگتی ہیں۔ تو چاہے وہ ہمیں اچھی لگ رہی ہو یا بری لگ رہی ہو، ہم اس پر ایمان لائیں کہ یہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہے اور اللہ کا طے کردہ نظام ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اچھا، ایک چیز اور میں ذرا بتا دوں آپ کو کہ بہت سے لوگ غیر ضروری کامنٹس کرتے ہیں، غیر ضروری کامنٹس سے بچیں۔ اب ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بلیک کیوں ہے؟ تو ایسی اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ اگر محرم کا مہینہ ہوتا تو آپ یہ اعتراض کر سکتے تھے، کوئی خاص وجہ نہیں ہے، کوئی بھی کلر ہو سکتا ہے۔ تو خیر، تو فالتو کے کامنٹس نہ کریں۔ ہاں، کوئی اہم مسئلہ ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں اس کی کوشش کروں گا، اگر مجھے مناسب لگا تو تفسیر کو انٹرپٹ کر کے اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو بہرحال تقدیر جو ہے وہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے ہر چیز پہلے سے طے کر دی تو پھر تو انسان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہوا، پھر انسان مکمل مجبور ہوا، اس کے پاس کوئی فری ول نہیں ہوئی، اس کے پاس کوئی ارادہ نہیں ہوا۔ تو پھر ایسے انسان کو سزا اور جزا دینے کا کیا مطلب؟ جب اس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، وہ ایک روبوٹ ہے، وہ ایک مشین ہے، ایک سائنٹسٹ نے ایک مشین بنائی، وہ مشین اسی طریقے سے کام کرے گی جس حساب سے اور جس کام کے لیے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کمپیوٹر بنایا تو کمپیوٹر جو ہے وہ ڈیٹا کیلکولیٹ کرتا ہے، کمپیوٹر کا نظام ڈیٹا کیلکولیشن کے اوپر ہے، سارا کام ڈیٹا کیلکولیشن پر ہے کہ ڈیٹا ریسیو کرنا، اس کو کیلکولیٹ کرنا، اس کو ٹرانسفر کرنا، یہ کمپیوٹر کا کام ہے۔ اب آپ اس سے کہیں کہ نہیں تم کھانا بھی بناؤ، تو کمپیوٹر تو کھانا نہیں بنائے گا، یعنی کمپیوٹر خود کچن میں جا کر آپ کے لیے حلیم اور نہاری بنا دے، یہ تو نہیں ہوگا، چونکہ اس کام کے لیے کمپیوٹر کو بنایا نہیں گیا۔ ہاں، کل کو کوئی روبوٹ ایسا بن جائے کہ جو آپ کو حلیم اور بریانی بھی بنا کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو اس کام کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ آپ اپنے فون سے، اپنے موبائل فون سے اگر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ مثلا وہ کام بھی کرے جس کام کے لیے اس کو نہیں بنایا گیا، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے وہ، تو ظاہر ہے کہ فون کے اندر جو ایپس ہیں اور جو سسٹم ہے وہی چلے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں چلے گی۔ تو انسان ایسا نہیں ہے جیسا کہ ڈیوائس ہو یا جیسا کہ مشین ہو، انسان کے پاس کچھ نہ کچھ ارادہ ہے۔ اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ آج گفتگو کرنی ہے۔ آج بہت سارے پوائنٹس ہیں اور میں چاہوں گا جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ حضرات تھوڑا توجہ سے سنیں
تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آج تھوڑا اہم مسئلہ ہے اور تھوڑا ٹیڑھا بھی مسئلہ ہے. تو اس لیے آج میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات تھوڑا توجہ سے سنیے گا, اور یہ جو عام مسائل ہیں کہ عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے, جمعہ کی نماز کیسے, یہ کہیں اور سیکھ لیجئے. بہت سارے ماشاءاللہ بہت ساری جگہ ہیں, یہاں آج جس چیز کے اوپر فوکس ہو رہا ہے اسی چیز کے اوپر توجہ دیجئے. آج کی جو سورت ہے وہ ہے سورہ دہر. سورہ دہر 29ویں پارے میں ہے اور سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے 29ویں پارے کی. اس سورت کے اور بھی نام ہیں, سورہ دہر ہے, اسی طریقے سے سورہ انسان ہے, اسی طریقے سے سورہ امشاج ہے, لیکن دہر کے نام سے یہ بہت مشہور ہے. اور دہر کے معنی کیا آتے ہیں؟ زمانہ, ٹائم. سورت اس طریقے سے شروع ہوتی ہے, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر کبھی ایسا وقت آیا ہے, انسان پر کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ نہیں جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. یعنی یہ سوال ضرور ہے لیکن یہ سوال تحقیق کے انداز میں, یعنی ہر حال میں انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے جب انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا, یعنی انسان موجود نہیں تھا. ایک ٹائم ایسا بھی تھا جب انسان موجود نہیں تھا, پھر موجود ہوا. ایسا نہیں ہے کہ انسان ایٹرنل ہے اور انسان ہمیشہ سے ہے, بلکہ اس دنیا میں آپ جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں وہ سب انسان سے پہلے, سب چیزیں انسان سے پہلے سے ہیں. انسان بعد میں آیا, جانور انسان سے پہلے سے, انسان بعد میں آیا. چاند اور سورج پہلے سے ہیں, انسان بعد میں آیا. زمین پہلے سے ہے, انسان بعد میں آیا. پانی پہلے سے ہے, انسان بعد میں آیا. ہوا اور آکسیجن پہلے سے ہیں, انسان بعد میں آیا. ہر چیز پہلے ہے, یعنی مکمل گھر تیار تھا, اس میں مکمل فرنیچر اور تمام لگژری کے سامان, سب چیزیں ریڈی. اب مہمان یہاں پر آ گیا. تو ایک زمانہ یقیناً ایسا آیا کہ جب انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. یہ پہلی آیت ہے. اس کے بعد اللہ نے انسان کو بنایا. آیت نمبر 2, اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے اس طرح پیدا کیا کہ اسے آزمائیں. ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے, یعنی مرد اور عورت کے ملاپ سے انسان کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ نبتلیہ, ہم اسے آزمائیں, اس کی آزمائش کے لیے اس کو پیدا کیا. ابھی جو مسئلہ تقدیر ہے یہ بھی ہماری آزمائش ہے. کچھ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے, کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. جن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا وہ ریفیوز کر دیتے ہیں اور آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں. آزمائش کا مطلب کیا ہے؟ امتحان. وہ امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. تو پھر اسے بنایا, ہم نے انسان کو بنایا اس طرح کہ وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. ہم اللہ سے تو سے کیوں بات کرتے ہیں؟ ایک صاف سوال کر رہے ہیں, چونکہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جو مکمل واحد اور احد ہے. اس چیز کو ڈسکرائب اردو میں کرنے کے لیے تو سے بات کرتے ہیں, کوئی توہیناً بات نہیں کرتے. تو بہرحال تو ہم نے انسان کو اس طرح بنایا کہ وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. آیت نمبر 2. اب آئیے آیت نمبر 3 جس کا تعلق ہے فری ول سے. اللہ کہتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے اسے راستہ دکھایا کہ وہ یا تو شکر گزار ہو یا ناشکرہ بن جائے, یعنی یا تو ایمان لے آئے یا کافر بن جائے. ہم نے راستہ دکھا دیا. یہ 2 راستے جا رہے ہیں, ایک راستہ ایمان کا ہے اور ایک راستہ کفر کا ہے. تو تم جس راستے پر چاہو چلے جاؤ, راستہ تمہیں اختیار کرنا ہے. تو کفر کا راستہ تم خود اختیار کرو گے, ایمان کا راستہ تم خود اختیار کرو گے. ہم نے تم کو دونوں راستے بتا دیے کہ ایمان لانے کے لیے جو وسائل ہو سکتے تھے, انبیاء ہیں, کتابیں ہیں, رسول ہیں, وہ بھی بھیج دیے. اور اسی طریقے سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں تم انبیاء اور کتابوں کی موجودگی کے باوجود, اور وہ کفر اختیار کر لیتے ہیں. یہ 3 آیتیں ہیں. ان میں سے پہلی آیت میں زمانے کا لفظ ہے, دہر, ٹائم, اور تیسری آیت میں فری ول کا تذکرہ ہے, اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے 2 راستے دکھا دیے ہیں, خود انسان ان 2 راستوں کو اختیار کرتا ہے. تو جب یہ بات ہے, اب آگے چلیے ہمارے اصل ٹاپک کے اوپر. وہ یہ کہ اللہ تعالی کے بارے میں تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے, اور یہ بنیادی عقیدہ ہے
کہ اللہ کے پاس مکمل علم ہے، مکمل علم ہے۔ جب ہم کہتے ہیں مکمل علم، یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے علم سے باہر ہو، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو۔ اسی کو ہم انگریزی میں اومنی سائنس کہتے ہیں، اور اردو میں ہم علم کلی کہتے ہیں، عربی میں علم کلی کہتے ہیں، یا بہت آسان الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب وہ ہر چیز کو جانتا ہے تو آگے کیا ہونے والا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہوگا، یقیناً جانتا ہے۔ جو پیچھے ہو چکا وہ اس کو بھی جانتا ہے، جو اس وقت ہو رہا ہے، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، اس کو بھی جانتا ہے، سب کو جانتا ہے۔ اگر یہ بات ہے، اب اللہ کو یہ معلوم ہے کہ کل کیا ہوگا۔ مان لیجئے ایک انسان کا کل گناہ کرے گا، یہ اللہ کے علم میں ہے پہلے سے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو اگر اس نے کل گناہ کیا، مثلا اس نے کل نماز نہیں پڑھی، کل اس نے روزہ نہیں رکھا، اور یہ پہلے سے اللہ کے علم میں ہے، اور وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ارے بھائی توصیف صاحب یار کچھ تو شرم کیجئے، آپ موضوع کے اوپر رہیے، آپ ایک چیز کو بار بار کیوں ٹائپ کرتے ہیں، اس سے آدمی انٹرپٹ ہوتا ہے۔ پلیز آپ سے درخواست ہے کہ آپ اتنے زیادہ کامنٹس نہ کریں، آپ کو تشفی نہیں ہوئی کہیں اور سے تشفی کرا لیجئے، فی الحال جو موضوع چل رہا ہے اس کے اوپر فوکس کیجئے اگر آپ کو سننا ہے تو۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا انٹرپٹ ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کل انسان روزہ نہیں رکھے گا تو وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہے، اور وہ انسان اللہ کے علم کی مخالفت نہیں کر سکتا، وہ انسان اللہ کے علم کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ جب وہ اللہ کے علم کی اپوز نہیں جا سکتا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ مجبور ہوا روزہ چھوڑنے پر۔ جب وہ مجبور ہوا روزہ چھوڑنے پر تو پھر اس کو سزا کیوں مل رہی ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا نا، اس لیے اس نے روزہ چھوڑا، اب روزہ چھوڑنے کی سزا اس کو کیوں؟ یہ ایک سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے تقدیر کی وجہ سے۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا مسئلہ ہے، اور لوگوں نے بڑے اس میں گھوڑے دوڑائے ہیں عقل کے، اور عقل کے گھوڑے دوڑانے کی وجہ سے 3 نظریات اس امت کے اندر پیدا ہوئے، جن میں سے 2 غلط ہیں اور ایک صحیح ہے۔ تو میں پہلے 2 غلط نظریات کو بیان کرتا ہوں، اس کے بعد جو ایک صحیح والا ہے اس کو بیان کروں گا، اس پر ساری تفصیل ہوگی۔ تو پہلا جو نظریہ ہے یہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کو ہم قدریہ کہتے ہیں۔ قدریہ یہ ایک گروپ تھا، ایک فرقہ تھا قدریہ، یہ آج موجود نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں یہ فرقہ موجود تھا۔ ان لوگوں کا ماننا یہ تھا، انہوں نے اس مشکل کا یہ حل نکالا کہ انہوں نے اللہ کو یہ کہا کہ اللہ کو سب چیزیں نہیں پتا، آگے کیا ہونے والا یہ اللہ کو نہیں پتا، بندہ خود مختار ہے، جو چاہے کرے اور جو چاہے نہ کرے، اس کو ایبسولوٹ فریڈم ہے، ایبسولوٹ رائٹ ہے، اس کو مکمل چوائس دے دی گئی ہے۔ اللہ کو یہ نہیں پتا کہ کل کون روزہ رکھے گا کون روزہ نہیں رکھے گا۔ آپ نے روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کہ یہاں ثواب درج ہو جائے گا، آپ نے روزہ اگر نہیں رکھا، روزہ رکھ لیا تو ثواب درج ہو جائے گا، روزہ نہیں رکھا تو گناہ درج ہو جائے گا۔ فی الحال اللہ کو نہیں پتا۔ یہ ہے پہلا گروپ۔ اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اس سے مصیبت یہ آئی ان لوگوں کے اوپر کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو العیاذ باللہ جاہل مان لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو عالم ہے۔ یعنی آگے کی کسی بات کا نہ پتا ہونا یا کسی بھی چیز کا نہ پتا ہونا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو کوئی چیز اللہ کے پاس مکمل علم نہیں ہے۔ جس کے پاس مکمل علم نہ ہو وہ جاہل، اور یہ بالکل غلط ہے۔ تو انہیں اپنی غلطی کا ادراک ہوا، انہیں اپنی یہ ریئلائز ہوا کہ یار یہ تو نظریہ غلط ہے، تو وہ آگے بڑھے۔ ان کا جو بعد کے جو علماء تھے اس گروپ میں، اور بائی دا وے میں ایک چیز اور بتا دوں کہ یہ لوگ صحابہ کے زمانے میں تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جب ان لوگوں کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے کھلم کھلا اعلان کیا کہ میں ان لوگوں سے بری ہوں اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اب آئیے آگے، یہ جو قدریہ تھے یہ اپ گریڈ ہوئے، تھوڑا سا 100-200 سال کے بعد انہیں اپنی غلطی کا ریئلائزیشن ہوا کہ یار اللہ تعالیٰ کو جاہل کہہ رہے ہیں، یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے۔ اچھا جی اب کیا کریں؟ تو یہ اپ گریڈ ہوئے۔ جب یہ اپ گریڈ ہوئے تو انہوں نے اپنا نام بدل لیا، یہ کہلائے معتزلہ۔ معتزلہ نے یہ کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے، اللہ کو ہر چیز پتا ہے۔ جب ہر چیز پتا ہے تو یہ بھی پتا ہوگا کہ کل
ایک آدمی روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ ہاں پتا ہے. تو پھر اس کو سزا کیوں ملتی ہے اگر وہ روزہ نہ رکھے؟ تو انہوں نے کہا، انہوں نے یہ حل نکالا کہ انسان اپنے جو اعمال ہیں، جو اپنے افعال ہیں، جو اس کی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں، اس کا خود ہی خالق ہے، کریٹر ہے. یعنی میں اگر آپ کے ساتھ اس وقت مخاطب ہوں تو میرا یہ جو عمل ہے، اس وقت میں یہ جو کام کر رہا ہوں، میں جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ جو سن رہے ہیں، میں دراصل اس عمل کو کریٹ کر رہا ہوں. اور چونکہ میں خود اس عمل کا خالق ہوں، لہٰذا مجھے سزا ملنی چاہیے یا جزا ملنی چاہیے. اگر یہ عمل غلط ہے تو سزا، اور اگر اچھا ہے تو جزا. یہ ان لوگوں نے کہا. اس سے پرابلم کیا آئی؟ اس سے پرابلم یہ آئی کہ انہوں نے انسان کو بھی خالق بنایا. اللہ تو خالق ہے ہی. اب اگر اس دنیا کے اندر اس وقت 7 ارب سے زیادہ انسان ہیں اور ہر انسان اپنے عمل کا خالق ہوا، تو بتائیے کتنے ارب خالق ہو گئے، کتنے ارب اس دنیا کے اندر خالق ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک لازم آیا. یہی تو شرک ہے. یعنی اللہ کے ساتھ شرک کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ 2 اللہ مان لیں. شرک کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی اگر کوئی صفت ہے تو اس صفت میں اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر اور شریک ٹھہرا دیا جائے. آپ کسی کو یہ مان لیں کہ یہ جو قبر میں لیٹے ہوئے صاحب ہیں، یہ اولاد دیتے ہیں، یہ رزق دیتے ہیں، یہ دنیا کی تخلیق کے ذمہ دار ہیں. یہ سب شرک ہے. ٹھیک ہے. تو معتزلہ نے جو کیا اس سے شرک لازم آیا. یہ پہلا گروپ ہے جس کو پہلے قدریہ کہا جاتا ہے، پھر معتزلہ کہا جاتا ہے اپ گریڈ ہونے کے بعد. اب آئیے دوسرا نظر، اس کا جو اپوزٹ ہے، اس کا جو دوسرا ایکسٹریم ہے، اس کے بارے میں سنیے. ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جبریہ. یہ بھی آج موجود نہیں ہے، حالانکہ عیسائیوں کے یہاں موجود ہے، مسلمانوں میں موجود نہیں ہے، عیسائیوں کے یہاں موجود ہے. اور بائی دا وے اس موضوع کے اوپر عیسائیوں نے ہالی ووڈ میں ایک مووی بھی بنا دی ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ 1991 میں وہ مووی ریلیز ہوئی. تو بہرحال اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک نظریہ عیسائیوں کے اندر چلا اور وہ آج تک موجود ہے، مسلمانوں کے اندر موجود نہیں ہے. وہ جو نظریہ ہے جبریہ کا، وہ یہ کہ انسان کے پاس کوئی فری ول نہیں ہے، انسان کے پاس کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ مجبور محض ہے. یعنی اس کے پاس وہ مکمل مجبور ہے. جو وہ کام کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کے علم ہے. وہ اپنے ارادے سے ہل بھی نہیں سکتا، اپنے ارادے سے کچھ نہیں کر سکتا. نہ اپنے ارادے سے وہ ایمان لا سکتا، نہ اپنے ارادے سے وہ کفر کر سکتا، نہ اپنے ارادے سے وہ کھا سکتا، نہ وہ اپنے ارادے سے روزہ رکھ سکتا، نہ روزہ ترک کر سکتا. کوئی چیز اس کے ارادے میں نہیں ہے. انسان مجبور محض ہے. یہ جو لوگ ہیں یہ نہایت بڑے والے بے وقوف ہیں. کیوں؟ یعنی ان کی جو عقل ہے، ان کا جو آئی کیو لیول ہے، وہ جانور سے بھی بدتر ہے. کیسے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. وہ مثال یہ ہے کہ ایک انسان اپنی مرضی سے، مثلا میں نے یہ ہاتھ ہلایا، یہ میں نے ہاتھ اپنی مرضی سے ہلایا ہے. اور ایک آدمی کو پارکنسن ڈیزیز ہے. پارکنسن ڈیزیز کا مطلب پتا کیا ہے؟ بہت سے لوگ شاید نہ سمجھتے ہوں. ہاتھ میں یا جسم میں راشا تاری ہونا. بہت سے لوگ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کا ہاتھ خود بخود ہلتا رہتا ہے، ایسے ایسے خود بخود ہلتا رہتا ہے، ان کی مرضی کے بغیر. وہ چاہیں بھی اگر اس کو روکنا تو رک نہیں سکتا. ایک یہ حرکت ہے ہاتھ کی. ایک میں نے اپنی مرضی سے ہاتھ ہلایا، اور ایک آدمی کو کہ ہاتھ میں راشا تاری ہو گیا، اس کو پارکنسن ڈیزیز ہے، اس کا ہاتھ ہلتا رہتا ہے یوں، وہ بغیر اس کے ارادے کے ہے. تو ایک بچہ بھی جس کا ذرا سا بھی اس کے اندر عقل ہے، وہ یہ فرق کرے گا کہ مرضی سے ہاتھ کس نے ہلایا اور بغیر مرضی کے ہاتھ کس کا ہل رہا ہے. بچے کا آئی کیو لیول ان لوگوں سے زیادہ ہے. بلکہ اور میں ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک آدمی نے کتے کو پتھر مارا. پتھر ماریں گے آپ، اپنا ہاتھ ہلائیں گے، تھوڑا سا پوزیشن میں آئیں گے، وہ پتھر موو ہوگا، موو ہو کر اس کتے کے لگے گا. کتے کو آیا غصہ. اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ اس پتھر کے پیچھے بھاگے گا یا آپ کے پیچھے بھاگے گا؟ ظاہر ہے کہ اتنا کتے کو بھی پتا ہے کہ یہ پتھر اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے، یہ پتھر تو مجبور محض ہے، مکمل مجبور ہے. اس کے پیچھے بھاگ کر کیا فائدہ؟ یہ کس کے پیچھے بھاگے گا؟ انسان کے پیچھے. اس کو پتا ہے کہ اس نے اپنے ارادے سے مارا ہے، اسی کو کاٹو. تو ایک جانور کا جو آئی کیو لیول ہے وہ یہ کہ وہ کتے کے وہ انسان کے ارادے اور اس کے موومنٹ اور پتھر کے موومنٹ دونوں کے درمیان وہ کتا فرق کرتا ہے. یہ کتے کا آئی کیو لیول ہے. تو جب جبریہ نے یہ کہا کہ ایک انسان مکمل مجبور ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو دراصل انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ان کا آئی کیو لیول ایک کتے سے بھی بدتر ہے. ٹھیک ہے. یہ 2 نظریات ہو گئے، دونوں غلط. اب میں آپ کو صحیح والا نظریہ بتاتا ہوں.
کہ صحیح والا نظریہ کیا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ آیتیں آپ سن لیجئے. پہلی آیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، ذلك تقدیر عزیز العلیم، کہ سورج اپنے مدار میں چلتا ہے اور یہ اللہ کا طے کردہ نظام ہے، اللہ کے طے کرنے کی وجہ، اس کی تقدیر کی وجہ سے سورج اپنے مدار میں موو کر رہا ہے. والشمس تجری لمستقر لها، ایک آیت. ایک دوسری آیت ہے، یہ سورہ حامیم سجدہ کے اندر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، زمین میں پھر پہاڑ بنائے اور اس کے بعد زمین میں برکت دی اور زمین کے اندر رزق کو پھیلا دیا. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، یعنی رزق اتنا دیا جتنی مخلوق ہے، ایک خاص اندازے کے مطابق طے کر کے اللہ تعالیٰ نے زمین میں رزق کو پھیلا دیا 4 دن میں. فی 4 ایام سواء للسائلین، یہ 4 دن کا کیا مطلب ہے یہ کسی دوسرے موقع پر بتاؤں گا. ایک دو آیت ہو گئی. تیسری آیت ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر، کہ ہر چیز کو ہم نے ایک خاص اندازے سے تقدیر کے مطابق بنایا ہے. یہاں سے تقدیر ثابت ہوئی. ایک اور آیت ہے سورہ لقمان میں ہے، آخری آیت وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اللہ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ان چیزوں کو نہیں جانتا. وہ جانتا ہے کہ سمندر میں اور خشکی میں کیا ہے. يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، کہ ایک پتا بھی اگر گرتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اگر رات کی تاریکیوں میں کوئی بیج بھی موو ہوتا ہے، چاہے وہ خشک ہو یا تر ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ لکھا ہوا ہے کتاب مبین میں. اللہ کے علم میں ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. اگر ایک چھوٹا سا بیج اس کائنات میں وہ اللہ کے علم ہے تو انسان کی جو ساری ایکٹیویٹیز اللہ کے علم میں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز اللہ کے علم میں، انسان کا فیوچر بھی، اس کا پاسٹ بھی، اس کا پریزنٹ بھی، اس کا ماضی، اس کا حال اور اس کا مستقبل. میں کل کیا کروں گا یہ اللہ کو پتا ہے. اگر ایک چھوٹے سے پتے اور بیج کے بارے میں پتا ہے تو ایک انسان کے بارے میں تو پتا ہے ہی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقدیر ایک بنیادی چیز ہے ایمان کی. اب یہ جو تیسرا نظریہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان نہ تو مکمل مختار ہے اور نہ ہی مکمل مجبور ہے. کیا مطلب؟ یعنی نہ تو یہ ہے کہ مجھے ایبسولوٹ فریڈم ہے اور نہ ہی یہ کہ میں ہر حال میں مجبور ہوں کہ جو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا اپنی مرضی سے. ایسا نہیں. دونوں چیزیں ہیں، مجھے اختیار بھی ہے اور کہیں کہیں میں مجبور بھی ہوں. وہ جگہیں کیا ہے جہاں میں مجبور ہوں؟ مثلا انسان کا رنگ، اس کی نسل، اس کا خاندان، اس کی پیدائش کا وقت، اس کا رزق، اس کی موت کا وقت، اس کی موت کا سبب، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جہاں انسان مجبور ہے. آپ نے اپنا خاندان خود نہیں چنا تھا، ورنہ تو ہر ایک آدمی سید پیدا ہوتا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا نسب چینج کر کے سید بن جاتے ہیں، تو پہلے ہی سے کچھ کام کر لیتے کہ اس طرح کے سیدوں میں ہی پیدا ہوں، کچھ اس طرح کی کچھ تگڑم لڑاتے سب لوگ. حالانکہ ایسا نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی یہ طے کرتا ہے کہ کس کو کس خاندان میں پیدا ہونا ہے. ٹھیک ہے. ایک آدمی خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بناتا ہے. کوئی اپنے اختیار سے خوبصورت اور بدصورت ہو کے دکھائے پیدائش سے. میک اپ کر کے خوبصورت ہونا خوبصورتی نہیں ہے، پینٹ کر کے اپنے چہرے کے اوپر خوبصورت ہونا خوبصورتی نہیں ہے. تو یہ چیز ایسی ہے کہ انسان مجبور ہے. کوئی آدمی ذرا اپنے پیدائش کا وقت سیٹ کر کے بتائے کہ میں فلاں تاریخ میں پیدا ہوں گا، چاہے کتنا ہی بڑا ملحد ہو، اس بات کو ثابت کر کے دکھا دے. اسی طریقے سے کوئی آدمی اپنی موت کا وقت طے کر کے بتا دے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جہاں انسان مجبور ہے. اچھا، کچھ چیزوں میں انسان کو اختیار بھی ہے. مثال کے طور پر میں اس وقت بول رہا ہوں تو میں اپنے ارادے سے بول رہا ہوں. تو یہ جو میں نے بولا یہ اپنے ارادے سے بولا. اگر میں خاموش رہوں گا تو اپنے ارادے سے خاموش رہوں گا، یا اسی طریقے سے آپ سن رہے ہیں تو اپنے ارادے سے سن رہے ہیں. آپ کمپیوٹر یا اپنا فون بند کر دیں گے تو اپنے ارادے سے بند کریں گے.
یہ سب چیزیں انسان کے کنٹرول میں ہیں اور اس کے ارادے میں ہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ انسان کہیں کہیں مجبور ہے اور کہیں کہیں اس کو اختیار ہے. ٹھیک ہے. اب ایک لفظ اور سنیے آپ, یہ ایک ٹرم ہے, اس ٹرم کو تھوڑا سمجھنا ہوگا مثالوں سے, اور جب یہ آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گے تو مسئلہ اور کرسٹل کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ایک ٹرم ہے جس کو عربی میں اور اردو میں ہم کہتے ہیں کسب, اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں پرفارمنس. کسی چیز کو پرفارم کرنا, پرفارمنس کا مطلب کسی چیز کو پرفارم کرنا, کسی چیز کو کرنا. اسی کو ہم عربی میں جو ایک یعنی ایک ٹرم ہے عقیدے کی, وہ ہے کسب. کسب کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں, تب آپ کے سمجھ میں آئے گا. ایک مثلا آپ دیکھیے دن میں سورج نکلتا ہے. یہ جو سورج ہے یہ ہمارے اس زمین کے اوپر بلا واسطہ بغیر کسی بیچ میں کوئی چیز حائل ہوئے ڈائریکٹ روشنی ڈالتا ہے. یہی وجہ ہے کہ گرمیوں کے اندر اس کی جو اس نے روشنی ڈالی ڈائریکٹ, اس کی وجہ سے گرمی بڑھ جاتی ہے. اور اس روشنی کو ہم جو دن میں پڑتی ہے اس کو دھوپ بولتے ہیں, اس کا نام بھی دوسرا ہی ہوتا ہے. اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے, اس کی خصوصیات الگ ہوتی ہیں. وہ موسموں کی تبدیلی کے لیے ضروری ہوتا ہے, وہ کھیتی باڑی کے لیے ضروری ہوتا ہے. سورج اگر نہ نکلے کئی مہینے تو کھیتی کو نقصان ہو جائے. لیکن یہی سورج رات میں چاند کے واسطے سے دنیا کے اوپر روشنی ڈالتا ہے. تو روشنی تو وہی ہے, چاند میں خود تو روشنی نہیں ہے. چاند میں روشنی کہاں سے آئی؟ سورج سے آئی, اس کے واسطے سے اس دنیا میں آئی. لیکن جب رات میں چاند کی روشنی زمین پر پڑتی ہے تو آپ اس کو دھوپ نہیں کہتے ہیں, اب اس کو کہتے ہیں آپ چاندنی. اب اس کو آپ چاندنی کہتے ہیں. تو ایسے ہی اللہ تعالی ہمارے بارے میں اپنے ارادے کو بعض مرتبہ براہ راست استعمال کرتا ہے, اور بعض مرتبہ وہ ہمیں ارادہ دے دیتا ہے اور ہمیں قوت دے دیتا ہے, اور ہم اس قوت کو استعمال کرتے ہیں. ہماری پیدائش کا وقت, ہمارے مرنے کا وقت, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہمارا رزق کتنا ہوگا کتنا نہیں ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ براہ راست ہمارے اوپر ڈالا. جیسے سورج کی روشنی براہ راست اس دنیا کے اوپر پڑتی ہے. لیکن میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں اپنے ارادے سے, آپ سن رہے ہیں اپنے ارادے سے. میں بات نہیں کروں گا تو اپنے ارادے سے نہیں کروں گا, آپ نہیں سنیں گے تو اپنے ارادے سے نہیں سنیں گے. یہ ارادہ کہاں سے آیا؟ یہ بھی تو اللہ ہی نے دیا نا, یہ ارادہ بھی اللہ ہی نے دیا. تو یہ اللہ کے دیے ہوئے ارادے کو ہم استعمال کر رہے ہیں. تو ارادہ آیا اللہ کی طرف سے. ایک جگہ اللہ نے اپنے ارادے کو براہ راست استعمال کیا, دوسری جگہ ہمیں دے دیا, ہم استعمال کر رہے ہیں. جیسے کہ سورج نے چاند کو روشنی پہنچائی اور چاند سے روشنی اس دنیا میں آئی, اور اس کو ہم چاندنی کہتے ہیں. تو یہ جو ہم اپنے ارادے کو, جو اللہ کا دیا ہوا ہے ارادہ, اس کو استعمال کرتے ہیں, اور اس ارادے کے نتیجے میں کوئی کام ہم کرتے ہیں تو اس کو ہم کسب کہتے ہیں. اچھا, یہ جو انسان کو سزا اور جزا ملتی ہے یہ اس کسب کے نتیجے میں ملتی ہے. یہ جو ہم ارادہ ملا اور اس ارادے کے نتیجے میں ہم نے کچھ کیا, اس کرنے کے نتیجے میں ملتی ہے. اور یہ جو کسب ہے یہی ہمارے اختیار میں ہے, اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیے, ایک آدمی ہے, بڑی محنت کرتا ہے, اس کے پاس بھی ڈگری ہے, اس نے بھی پڑھا ہے لکھا ہے, اس کے پاس مثلاً بی اے یا ایم اے کی ڈگری ہے. اس نے ملازمت کے لیے جگہ جگہ دھکے کھائے, نہیں ملی. آخر کار بہت چھوٹی قسم کی ملازمت وہ کرتا ہے, اور بڑی محنت مشقت کے بعد دن میں اس کو مثلاً 200 روپے مل جاتے ہیں. اسی کے کالج میں اسی کی کلاس سے ایک دوسرا لڑکا پاس آؤٹ ہوا, وہی ڈگری اس کے پاس ہے, اس کو ملازمت اچھی مل گئی ہے. وہ کم محنت میں اے سی کے اپنے روم میں بیٹھتا ہے جہاں ایئر کنڈیشن ہے, گرمی نہیں ہے, آرام سے اپنے کمپیوٹر پر اپنی ڈیسک پر بیٹھتا ہے, کام نمٹاتا ہے. اس کی تنخواہ اتنی ہے کہ ایک دن میں مثلا وہ 8-10 ہزار روپے کما لیتا ہے. تو دیکھیے, محنت تو دونوں نے کی برابر, ایک کو نتیجہ کم ملا, دوسرے کو نتیجہ زیادہ ملا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ نتیجہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے, محنت انسان کے اختیار میں ہے, نتیجہ نہیں ہے. تو اب جو اللہ تعالیٰ سزا یا جزا دیتا ہے وہ ہمارے اس عمل یا کسب کی بنیاد پر دیتا ہے. اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لیجئے. ایک آدمی مثلاً پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ وہ گناہ کرے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی نے
کسی لڑکی کے ساتھ سیٹنگ کی، زنا کرنے کی سیٹنگ کی، یا اس نے ارادہ کیا کہ وہ بینک سے سود لے گا، ٹھیک ہے، بینک میں چلا گیا، سود کے لیے فائل کر دیا، اس نے کاغذات بھر دیے، سب کام کر دیا، مکمل ڈٹرمنیشن کا سود لینا ہے، یا اسی طریقے سے ایک لڑکا اور لڑکی مکمل تیار ہیں کہ حرام کاری کرنی ہے، لیکن اچانک کوئی چیز رکاوٹ آ جاتی ہے. مثلا اچانک ایسا ہوا کہ بینک کا جو ملازم ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا فارم اپرووڈ ہے لیکن میں ابھی نہیں کر پاؤں گا، مجھے کہیں جانا ہے، اور وہ اپروو نہیں ہو پایا، آپ کا مکمل ارادہ ہے، اپروو نہیں ہوا. اس انسان کو اس عمل کے اوپر اس کو سزا مل جائے گی کہ چاہے تم نے نتیجہ اخذ نہیں کیا، لیکن یہ جو تم نے حرکت کی ہے، تم اس لیے سود نہیں لے پائے چونکہ ایک رکاوٹ کھڑی ہو گئی، اگر وہ رکاوٹ نہ کھڑی ہوتی تو سود تم لے کر رہتے، سزا ملے گی. ایسے ہی ایک آدمی نیت کرتا ہے کہ میں حج پر جاؤں گا، نیت کرنے کے بعد وہ اس کے لیے پائی جوڑنے لگتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے. اب مثلا ایک آدمی نے اس سال حج کا ارادہ کیا، مکمل پیسے جمع ہو گئے، سال ہر سال سے جمع کر رہا تھا، اچانک پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہو گیا، جہاز بند ہو گئے، سعودی عرب نے حج کینسل کر دیا، اور ادھر اس آدمی کا سامان لوٹ گیا. اتنے اگر وہ حج کھلا ہوتا، حج سعودی عرب کے لیے جہاز جا رہے ہوتے تو وہ پیسے جمع کرا چکا ہوتا حج کمیٹی میں یا ٹریول ایجنٹ کو، اور آرام سے وہ حج کو جاتا، لیکن پیسے اس کے گھر پہ رکھے ہوئے تھے، چور آیا، چور اور حج وہ پیسے لے گیا. ارادہ مکمل تھا، کسب تھا، ثواب ملے گا، چاہے حج نہ کیا ہو، چونکہ حج کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے لیکن پیسے جمع کرنا آپ کے اختیار میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو جو سزا اور جزا ملتی ہے وہ کسب کی بنیاد پر ملتی ہے، نتیجے کی بنیاد پر نہیں ملتی، چونکہ نتیجہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، نتیجے کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. جب یہ بات آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی، سب چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی، اب میں آپ کو وہ سوال لے کر آتا ہوں جو میں نے شروع میں کہا کہ جب انسان اللہ کے علم کے خلاف کوئی کام کر ہی نہیں سکتا تو کیا انسان مجبور نہیں ہوا؟ اگر مثلا کسی کا نام عبداللہ ہے اور عبداللہ کل روزہ نہیں رکھے گا اور یہ چیز اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے تو اللہ کے علم کے خلاف عبداللہ جا ہی نہیں سکتا، تو کیا اس نے اس لیے روزہ نہیں چھوڑا چونکہ اللہ کے علم میں ہے، تو پھر عبداللہ کو ذمہ دار کیوں بنایا جاتا ہے؟ اس نے تو روزہ اس لیے چھوڑا کہ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے. یہ جو سوال لوگ کرتے ہیں یہ سوال بنیادی طور پر غلط ہے. کیسے غلط ہے اس کو سن لیجیے آپ. دیکھیے یہ جو پہلے بعد میں، پہلے آج کل پرسوں، یہ جو زمانے کی اکائیاں ہیں، یہ جو زمانے کی یونٹس ہیں، یہ اسی طریقے سے ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، یہ سب چیزیں ہمارے اعتبار سے ہیں، اللہ کے اعتبار سے نہیں ہیں. ہمارے لیے کوئی چیز پہلے اور بعد میں ہوتی ہے، ہمارے لیے کوئی چیز ماضی، حال اور مستقبل ہے. ماضی کا جو بات میں واقعہ ہو چکا ہے ہم نہیں جا سکتے، ہمارے علم میں ضرور ہوگا لیکن ہم نہیں جا سکتے ماضی میں. حال جو اس وقت چل رہا ہے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، مستقبل کے بارے میں ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ تینوں زمانوں کے بارے میں ایکولی جانتا ہے. کیوں؟ کیسے جانتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف میرا اور آپ کا خالق نہیں ہے، وہ زمانے کا بھی خالق ہے. اس نے یہ زمانہ بھی بنایا ہے، جس طریقے سے انسان کو بنایا زمانے کو بھی بنایا. جب مجھے بنانے اور آپ کو بنانے کی وجہ سے وہ میرے ایک ایک چیز سے واقف ہے، میرے ان اینڈ آؤٹ سے واقف ہے، میرے مزاج سے واقف ہے، میری عادتوں سے، میرے گناہوں سے، میری اچھائیوں سے، ہر چیز سے وہ واقف ہے، چونکہ اس نے مجھے بنایا، آپ کو بنایا. تو جس ٹائم کو اس نے بنایا کیا اس ٹائم کی تمام اکائیوں سے وہ واقف نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ اس ٹائم کی اکائیوں سے بھی واقف ہوگا، مکمل طریقے سے واقف ہوگا. اچھا ایک چیز، دوسری چیز، یہ ٹائم ہے کیا؟ دیکھیے ہم سورہ دہر کی پر بات کر رہے ہیں. سورہ دہر کے معنی آتے ہیں ٹائم. تو ٹائم کا تقدیر سے کیا ریلیونس ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. میں نے اس لیے اس سورت کا انتخاب کیا. ٹائم جو ہے وہ آج ماڈرن سائنس اس چیز کو مانتی ہے کہ ٹائم جو ہے وہ ایک ڈائمنشن ہے. ٹائم ایک ڈائمنشن ہے، ایک جہت ہے. مثلا میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے تو میری جسم میں 3 ڈائمنشنز ہیں، لمبائی، چوڑائی اور موٹائی. لیکن ہمارے اعتبار سے اسی طریقے سے اگر میرے سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہوگا تو اس کے اندر بھی یہ 3 جہتیں ہوں گی. کوئی بھی چیز ہمارے سامنے اگر رکھی ہوئی ہے، ٹیبل ہے، لیپ ٹاپ ہے، چیئر ہے، میز ہے، کرسی ہے، ہر چیز میں لمبائی، چوڑائی، موٹائی ہے.
لیکن ہر چیز کے ساتھ ایک چوتھا ڈائمنشن بھی ہے جس کو ہم ٹائم کہتے ہیں. آپ جس طریقے سے میری لمبائی، چوڑائی اور موٹائی دیکھ رہے ہیں، اگر آپ میرے سامنے فزیکلی آپ اگر میرے سامنے ہوں، چونکہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2D ہے، 3D نہیں ہے، لیکن اگر میرے سامنے کوئی فزیکلی موجود ہو، اسی جگہ موجود ہو جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، تو وہ میری لمبائی، چوڑائی اور موٹائی تینوں چیزوں کو دیکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں تینوں چیزوں کو ایک ساتھ دیکھنے کی قدرت دی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ پہلے موٹائی دیکھے گا، پھر لمبائی دیکھے گا، پھر چوڑائی دیکھے گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تینوں چیزیں بیک وقت دیکھے گا. اللہ تعالیٰ نے ٹائم بنایا، لہٰذا وہ ٹائم سے باہر ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز بناتا ہے تو وہ اس کے اندر نہیں ہو سکتا. یہ میری بہت مشہور ویڈیو ہوئی جس کو الحمدللہ 1 کروڑ سے لوگ زیادہ دیکھ چکے ہیں. اس میں نے ایک بات کہی تھی ایک ملحد کے جواب میں، شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہو. اس نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوال ہی غلط ہے، کہاں اور کب ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ زمان اور مکان سے باہر ہے، اور جو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ زمان اور مکان کو بنانے والا ہے. جو مثلا ایک آدمی نے کمپیوٹر بنایا تو وہ کمپیوٹر کے اندر نہیں ہو سکتا، کمپیوٹر کے باہر ہی بیٹھا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے زمان اور مکان کو بنایا تو اللہ تعالیٰ زمان اور مکان کے باہر ہے. جس طریقے سے کمپیوٹر کا بنانے والا یا کسی ڈیوائس کا بنانے والا اس کے ان اینڈ آؤٹ سے واقف ہوتا ہے مکمل، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے زمان اور مکان کو بنایا تو وہ زمانے کے ان اینڈ آؤٹ، اس کی جتنی یونٹس ہیں سب کے بارے میں جانتا ہے. وہ ماضی، حال اور مستقبل، وہ پہلے کیا ہو رہا ہوا، اب کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہوگا، وہ تینوں کو اسی طریقے سے دیکھ رہا ہے جیسے آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ جب یہ بات ثابت ہو گئی، چونکہ اللہ نے ٹائم بنایا ہے تو ٹائم کی تینوں یونٹس کو وہ ایک ہی ساتھ جانتا ہے. اب آپ کو میں ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، آگے مستقبل میں کیا کروں گا یہ آپ کو نہیں پتا. میرا ماضی آپ کے سامنے نہیں، لیکن میرا حال آپ کے سامنے ہے کہ لائیو آپ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور میں کیا کر رہا ہوں؟ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. یہ آپ کے علم میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن کیا آپ کے علم میں آنے کی وجہ سے اس وقت آپ کے علم میں یہ ہے کہ میں گفتگو کر رہا ہوں تو کیا میں مجبور ہو گیا گفتگو کرنے پر؟ کیا میرا ارادہ سلب ہو گیا؟ ہرگز نہیں. آپ کے جاننے کی وجہ سے کہ میں گفتگو کر رہا ہوں اس وقت، ہرگز میں مجبور نہیں ہوا. میں ابھی بھی اپنے ارادے ہی سے گفتگو کر رہا ہوں. کیوں؟ حالانکہ آپ کو صرف ایک زمانے کا علم ہے، وہ ہے حال، پریزنٹ کا، صرف اس وقت کا علم ہے. اللہ تعالیٰ کو حال، ماضی اور مستقبل تینوں زمانوں کا اسی طرح علم ہے، اور وہ تینوں زمانوں کو اسی طرح دیکھ رہا ہے جیسے آپ اس وقت حال میں کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں. تو اگر آپ کے کسی چیز کو دیکھنے کے نتیجے میں جو علم آپ کو حاصل ہوا اس کی وجہ سے اس چیز کا ارادہ ختم نہیں ہو جاتا، ایسے ہی اللہ تعالی ہمارے حال اور ہمارے مستقبل اور ہمارے ماضی کو اسی طرح دیکھ رہا ہے جیسے ہم کسی کے حال کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اس دیکھنے اور جاننے کی وجہ سے ہمارا ارادہ ختم نہیں ہو جاتا، ہم اپنے ہی ارادے سے وہ کام کرتے ہیں. اچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے آپ میں شیئر کرتا ہوں ایک چیز آپ کے سامنے، اس کو ضرور دیکھیے. یہ بھی بڑا زبردست کانسیپٹ ہے. سائنس جو ہے وہ دراصل اسلام کی خادم ہے. بہت سی چیزیں جو ہیں جب سائنس میں آتی ہیں تو کلیئر ہو جاتی ہیں. آپ یہ دیکھیں، یہ ایک ڈائیگرام ہے. اس گولائی میں سمجھ لیجئے یہ دنیا ہے، لیکن یہ 3D دنیا نہیں ہے، یہ 2D ہے. اس میں 2 ڈائمنشن ہے. اس میں چوڑائی ہے، لمبائی ہے. اس میں موٹائی نہیں ہے، ایک کاغذ کے اوپر بنائی گئی ہے. اب جہاں آپ نے دیکھا پرسن، یہ سمجھ لیجئے ایک آدمی ہے، اور یہ جا رہا ہے دائیں طرف، ہرے رنگ سے یہ نیلے رنگ کی طرف جا رہا ہے. سمجھ لیجئے ہرا رنگ جنگل ہے، آگے جو ہے پانی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ پانی کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن چونکہ اس پرسن میں موٹائی نہیں ہے، صرف لمبائی اور چوڑائی ہے، تو اس کو یہ نہیں پتا کہ آگے کیا آئے گا. یہ صرف چلا جا رہا ہے. آگے کیا آئے گا یہ اس کو نہیں پتا. یہ پورا جنگل کراس کرے گا تو پانی نظر آئے گا. لیکن میرے اندر چوڑائی بھی ہے، موٹائی بھی ہے، لمبائی بھی ہے. میرے اندر 3 ڈائمنشنز ہیں. میں اس لیے اس ڈائیگرام میں نہیں ہوں بلکہ باہر بیٹھا ہوا ہوں، اور باہر بیٹھنے کی وجہ سے مجھے پتا ہے کہ اس جنگل کے بعد پانی آ رہا ہے. یہ آدمی چلتا چلے جائے گا تو پانی میں گرے گا.
میرے سامنے اس کا فیوچر بھی ہے، یعنی پانی بھی ہے اور جنگل بھی ہے، دونوں چیزیں میں ایک ساتھ دیکھ رہا ہوں. ایسے یہ تو ایک انسان کی مثال ہوئی. ایک انسان نے 2D مخلوق کو اگر 3D مخلوق دیکھے گی تو اسی طرح دیکھے گی. اللہ تعالیٰ تو نہ 2D ہے نہ 3D، وہ تو اس ڈائمنشن کا خالق ہے، وہ تو جہتوں کا خالق ہے. اس کے سامنے تو جتنی جہتیں ہیں وہ ساری اسی طریقے سے ہیں جیسے میرے سامنے یہ 2D مخلوق ہے، میرے سامنے یہ ڈائیگرام ہے اور مکمل دنیا میرے سامنے ہے، اور آپ کے سامنے ابھی آئی. بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام جہتیں ہیں. تو اللہ اگر کسی فیوچر کو جانتا ہے وہ بالکل ایسا ہی جیسے آپ کسی کے حال کو جانتے ہیں، کسی کے پریزنٹ کو جانتے ہیں، اور آپ کسی کے پریزنٹ کو جاننے کی وجہ سے وہ آدمی مجبور نہیں ہو جاتا، تو ایسے ہی اللہ اگر کسی کے فیوچر کو جانتا ہے تو ہم مجبور نہیں ہو جاتے. اب یہ سوال کہ جب اللہ کو معلوم تھا، جب یہ سوال بھی اب حل ہو گیا کہ جب اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، فلاں فلاں جہنم میں جائے گا، تو پیدا کیوں کیا؟ اب یہ سوال بھی یہاں سے حل ہو گیا. کیسے؟ جب اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، دیکھیے پہلے سے معلوم تھا تو پیدا کیوں کیا؟ اللہ کے لیے پہلے اور بعد میں ہے ہی نہیں. یہ تو میرے اور آپ کے لیے ہے پہلے اور بعد میں، اللہ کے لیے تو پہلے اور بعد میں ہے ہی نہیں. اس کے ہاں تو ٹائم کی جتنی اکائیاں اور جتنی یونٹس ہیں وہ ساری کی ساری ایک وقت میں پریزنٹ ہے. جب یہ بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی اور وہ فیوچر کو جانتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ میرے حال کو اور میرے پریزنٹ کو جانتے ہیں، اور میرے حال اور پریزنٹ کو جاننے کی وجہ سے میں مجبور نہیں ہوا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے کسی کے فیوچر کو جاننے کی وجہ سے وہ مجبور نہیں ہوا. اسی بات کو اللہ نے سورہ دہر میں اس آیت کے اندر سمجھایا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے راستہ دکھلا دیا، تخلیق کی راستہ دکھلا دیا. راستہ دکھلانے کے بعد اب اس کو فری ول دے دی کہ تم چاہو تو شکر گزار بندے بن جاؤ اور ایمان لے آؤ، اور تم چاہو تو ناشکرے بن جاؤ اور کفر اختیار کر لو، وہ تمہاری چوائس ہے. جانتا اللہ پہلے سے ہے کہ وہ انسان کیا کرے گا، لیکن وہ انسان جو بھی راستہ اختیار کرے گا وہ اس لیے نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے. جیسا کہ آپ اس وقت جانتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن میں ابھی بھی اپنے اختیار سے کر رہا ہوں جو کچھ کر رہا ہوں. یہ ہے مسئلہ تقدیر کی مختصر وضاحت. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں، ایک چیز اور لاسٹ پوائنٹ ہے وہ بتا دوں میں آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہم بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اس کو ہم تھیولوجی یا الہیات بولتے ہیں. اردو میں الہیات، عربی میں بھی اور انگریزی میں اس کو تھیولوجی کہا جاتا ہے. تو بہت سی مرتبہ لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا منطقی انداز میں لاجیکل اور اس کا ریشنل ایکسپلینیشن کیا جائے، اور بعض مرتبہ وہ ریشنل اور لاجیکل ایکسپلینیشن نہیں ہو پاتا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب میں کوئی چیز ریشنلی بیان کروں گا تو وہ قانون جس کی روشنی میں وہ بیان کر رہا ہوں، وہ قانون میرے جیسے لوگوں کا جن کے پاس کچھ زیادہ عقل ہے، انہوں نے وہ قانون بنایا ہے، اس قانون کی روشنی میں کسی چیز کو ریشنلی ایکسپلین کروں گا. تو میری اور آپ کی جو عقل ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے تابع نہیں کر سکتے. میری اور آپ کی عقل لمیٹڈ ہے، انلمیٹڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری عقل کو بنایا، جب ہماری عقل کو بنایا تو عقل لمیٹڈ ہوئی، انلمیٹڈ تو ہوئی نہیں. تو اور اللہ کی ذات وہ کسی لمٹ اور باؤنڈری میں باؤنڈ نہیں ہے. اللہ کی ذات کوئی لمیٹڈ نہیں ہے کہ بھائی اتنی بڑی ہے اتنی چوڑی ہے، وہ کسی لمٹ میں ہے ہی نہیں. تو ایک لمیٹڈ چیز سے جو کہ عقل ہے، آپ انلمیٹڈ ذات کا، انفینٹ ذات کا، ایک غیر متناہی ذات کا مکمل ادراک کر سکیں، یہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے بعض مرتبہ اگر کوئی چیز عقل میں نہ آ رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل نے، انسان کی عقل نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ اس چیز کو وہ صحیح طریقے سے سمجھ سکے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہدایت کے لیے انسان کو اس کی عقل کا غلام بنا کر نہیں چھوڑا. یہ نہیں کہا کہ نہیں تم اپنی عقل سے فگر آؤٹ کرو کہ تمہیں مسلمان بننا چاہیے یا کافر بننا چاہیے، تم خود اپنی عقل لڑاؤ. نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کو معلوم ہے کہ عقل اگر انسان دوڑائے گا خود ہی تو غلطی کرے گا. اس لیے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں اور صحیفے بھیجے اور ہدایت کا مکمل سامان کیا، جو کہ اللہ کو معلوم تھا کہ انسان کی عقل بہت لمیٹڈ ہے. جب اس سے یہ کہا جائے گا کہ تم ایک انلمیٹڈ چیز کو اپنی عقل کے ذریعے ڈسکور کرو تو ہر حال میں وہ غلطی کرے گا. لہٰذا احسان کرتے ہوئے اس انسانیت کے اوپر اللہ نے ہدایت کا سامان بھی کیا ہے. تو بہرحال یہ مسئلہ تقدیر کی مختصر سی وضاحت ہے، اور امید ہے کہ
اس وضاحت کے بعد اور اس مکمل ویڈیو کو سن لینے کے بعد شروع سے لے کر آخر تک مسئلہ تقدیر کے بارے میں آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ مکمل طریقے سے کلیئر ہو گیا ہوگا، اور اس بارے میں جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو گیا ہوگا، اور ایمان اللہ کے فضل سے مضبوط ہو گیا ہوگا، چونکہ قدر کے اوپر ایمان لانا، تقدیر کے اوپر ایمان لانا یہ بنیاد ہے، یہ بنیادی چیز ہے، ایک فنڈامنٹل ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ عام عوام بھی اس مسئلے کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیں اور اس تعلق سے کسی بھی طرح کے کنفیوژن کا شکار نہ ہو۔